لیکن معاملہ جب آیا ہے تو جو ہے مدرسے میں آ کر کے داخلہ لیے ہے، پڑھانے کی بات جب آئی ہے تو معاملہ یہ پورا پڑھاتا رہا ہے، لیکن بات آئی ہے صرف پڑھانے کی نہیں آئی ہے، معاملہ کہ یہ ہے عالم کا کہ انہیں جب معاملہ آیا تھا چندہ کر کے بھی تجھے لانا ہے، تجھے ہر حصول پر قائم و دائم کرنا ہے، ایک وقت کی اگر نماز قضا ہو گئی تو دوسرے لوگ یہ قوم کے لوگ ڈانٹنے پر بھی آمادہ ہو گئے ہیں، یہی وہ قوم کے لوگ ہیں جن پر جو معاملہ یہ ہو گیا جنہیں اپنے لوگ نہیں سمجھا کرتے ہیں، عالم کو آ کر کے ڈانٹ کر کے چلے جایا کرتے ہیں، یہ لوگوں جب یہ بچہ درد دیکھا کرتا ہے کہا میں پیر کا بچہ پیر بننا پسند کروں گا، مگر عالم کا بچہ عالم ہو کر کے عالم نہیں بننا چاہے گا، کیونکہ جس قوم کو بات بتانے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے آج وہی قوم الٹے سکھانے کی بات کر دیا کرتی ہے، آج وہی قوم الٹے بات کرنے پر آمادہ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ میرے ملت کو لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں، اگر اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے تو اپنی جگہ ہے، اللہ نے تجھے شہرت دیا ہے تو اپنی جگہ ہے، اگر رب نے تجھے دولت دیا ہے تو فرعون نہ بنا کرو، اگر اللہ نے دولت کے حصول دیے ہیں تو نمرود و شداد نہ بنا کرو، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عثمان غنی کی ذات اختیار کیا کرو، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عمر فاروق اعظم کی ذات کو اختیار کیا کرو، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو مولا علی کے نقش قدم پر چلا کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو امیر ہو کر کے بھی پائدان پہ ایسے کھڑے تھے کہ ہر آنے والے دفتر پر اچھا فیصلہ کر کے دکھایا کرتے ہیں، یہ لوگوں آؤ میں بتاؤں حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، آپ جو ہے 30 لاکھ مربع میل پر حکومت فرما رہے تھے، 30 لاکھ مربع میل کا مطلب ہوتا ہے آدھی دنیا پر میرے اوپر حکومت فرما رہے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، ایک صحابہ کھڑے ہو کہنے لگے اے عمر میں تیرا کوئی غلام نہیں ہوں کہ تیرا انتظار کروں گا، اتنا کہنا تھا حضرت عمر فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے لوگوں ان صحابی کا بھلا ہو، جب تک یہ اس طرح کے لوگ رہیں گے قوم کبھی بگڑنے نہیں پائے گی، قوم کبھی بگڑنے نہیں پائے گی، اتنا کہنا تھا، جب اتنا کہہ کر کے خاموش ہوئے آپ کھڑے ہوئے آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگو اے لوگوں عمر کو معاف کر دے گا، میں بڑا غریب ہوں، کرتا بھی میرے پاس ایک ہی ہے، میری بیوی نے اسے سوکھنے کے لیے ڈال دیا تھا، آ کر کے چیک کر لو ابھی یہ بھیگا بھی ہے، اتنا کہہ کر کے روئے اور کہنے لگے عمر کی مزاج نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اتنا دھوکہ دے سکے، مسلمانوں پر اس طرح آمادہ کر سکے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھو سکے، میرا رسول رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہے، میں اس رحمت للعالمین کا شاگرد ہوں، کبھی میں خطا نہیں کر سکتا، میں مسلمانوں کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا، اتنا کہہ کر کے روئے ہیں، صحابہ کھڑے ہوئے کہے عمر مجھے معاف کر دینا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا ورنہ اس عبادت نہیں کیا کرتا، یہ لوگوں یہ اقتدار والے تھے، یہ حصول والے تھے، یہ علم والے تھے، رسول کی پیروی کرنے والے تھے، اسلام کی شریعت پر چلنے والے یہ لوگ ہوا کرتے تھے، اس لیے کبھی اسلام کی شریعت پر کبھی مداخلت نہیں کیا کرتے تھے، ہر آنے والے طبقے پر کھڑے ہو کر کے عزت کیا کرتے تھے، ہر آنے والے عالم کو جو شہنشاہ ہوتے انہیں عزت کیا کرتے تھے، آؤ آج ہمارے یہاں حصول کیوں بدل گیا ہے، مجھے آج تاریخ معلوم ہے، مطالعہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا 1947 سے پہلے سے لے کر کے آج مسلمانوں کی حکومت نہیں آئی ہے، اور 1947 سے لے کر کے 76 سال آزادی کے ہو گئے ہیں، مگر اس کے بعد آج مسلمان کی حکومت نہیں آئی ہے، میں تصور میں سوچنے لگا مولا معاملہ کیا ہے، آج 76 سال ہو گئے ہیں مسلمان کی حکومت کیوں نہیں آ رہی ہے، میں نے جب تاریخ پڑھا مجھے ایک تاریخ نظر آ رہی ہے، وہ تاریخ اورنگزیب بادشاہ کی تھی، ایک مرتبہ اورنگزیب بادشاہ راستے سے گزر رہے تھے اور اس کے بعد مسجد ملی تو آپ نے سوچا لاؤ نماز پڑھ لیں پھر راستے سے گزرتے ہیں، اتنا کہنا تھا، آئے نماز مسجد میں داخل ہوئے، نماز کا وقت تھا، مؤذن کو آپ نے حکم دیا کہ اذان پڑھو، اذان پڑھا مؤذن نے، اس کے بعد کوئی آگے نہ بڑھا، کوئی نمازی نہیں آیا، آپ نے کہا دوبارہ اذان پڑھو، اس لیے اذان بلانے کے لیے ہوا کرتا ہے، حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف، نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دی جا رہی ہے، آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بلایا جائے اور وہ نہ سنے تو دوبارہ بھی بلایا جاتا ہے، دوبارہ بھی بلایا جاتا ہے، حضرت اورنگزیب بادشاہ کہنے لگے دوبارہ اذان پڑھو، دوبارہ اذان پڑھے تو کیا دیکھ رہے مسجد میں لاٹھی اور ڈنڈے لے کر کے لوگ آگے بڑھے ہیں اور کہا اے مؤذن اگر تجھے معلوم نہیں اذان دینے کا شور تو اذان مت دیا کر، اس لیے کہ اذان ایک مرتبہ دی جاتی ہے دوبارہ نہیں دی جاتی ہے، تجھے وقت کا معلوم نہیں ہے، تیرا دماغ ٹھیک تو نہیں ہے، اگر یہ ساری تانے سنانے لگ گئے اور اس مؤذن نے ہاتھ جوڑ کے اورنگزیب بادشاہ کے پاس کھڑا ہو گیا، آپ کو جلال آیا، اپنے
لیے آئے ہو, مؤذنوں پر تم صرف بات سنانے کے لیے آئے ہو, اذان دی گئی تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہو. آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر عالموں کے ساتھ, اماموں کے ساتھ یہ قوم ایسی ہی بدسلوکی کرتی رہے گی تو کبھی قوم آگے نہیں بڑھے گی. اور آج میں دیکھ رہا ہوں اماموں کے ساتھ وہی معاملہ پیش آ رہا ہے, عالموں کے ساتھ وہی معاملہ پیش آ رہا ہے. اور 76 سال ہو گئے ہماری قوم کبھی آگے نہیں بڑھی ہے. یہ قوم ماری بھی جا رہی ہے, ستائی بھی جا رہی ہے, مگر اقتدار کے حوصلوں پر اپنے دل میں بسائی ہوئی ہے. اگر یہ قوم اللہ اس کے رسول کی ہو جائے, یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ قوم کو کبھی ماری نہیں جائے گی, یہ قوم کبھی ستائی نہیں جائے گی, اس قوم پر کبھی تہمت بازی نہیں کی جائے گی. اللہ نے تجھے وہ علم عطا فرمایا ہے جس کو میرے رب نے کہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے علم حاصل کرو. عزت بھی تجھے کرنی آئے گی, لوگوں کے اقتدار بھی تجھے آئے گی, اور سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ سارے زمانے کے لوگ تیرے آگے گھٹنا ٹیک دیں گے اور علامہ اقبال کے شعر میں یہ شعر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے, الہی یہ تیرے پراسرار بندے جسے تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, تو نے ان کے دھوکر سے دریا و صحرا, پہاڑی کے حیبت سے ہے مثل رائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نمال غنیمت میں قسمت کشائی, تو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو, عجب چیز ہے لذت عاشق. لوگوں اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانیے لذت عاشقائی ضرور پیدا ہوگی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے محبوب فرما دو پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. مسلمانوں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ان ساری باتوں پر عمل کرو. انشاءاللہ الرحمن موقع ملا تو پھر اس تعلق سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں